مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم ہے، شاہ عبد العزیز کا شاگرد ہے، عمر بہت زیادہ تھی. وہ درس دے رہے تھے، بخاری پڑھا رہے تھے. ایک پنڈت آیا، ہندو کا مذہبی یاتری، دیکھ رہا تھا کہ مولانا کوئی خاص کتاب پڑھا رہا ہے. کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھاؤ، خدا کیا ہے؟ جس کو تم اللہ اللہ کہتے ہیں کیا چیز ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا من موہن. لفظ اللہ کا معنی کیا من موہن، وہ جو تیرا دل لے، دلوں کا لینے والا، دلوں پر حکومت کرنے والا. من موہن. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ دو بڑے نام ہیں. ایک علم ذات، دوسرا شبہ علم. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے پکارو گے اس کے نام پیارے ہیں. پیارا ہونا ضروری ہے. قبیح نام خدا کا نہیں ہو سکتا. خدا کا لفظ ہو، کردگار ہو، پروردگار ہو، خداوند تعالی ہو، یا اور زبانوں میں، یہ سب اللہ تعالی کے نام ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی نام ہو. تمام انبیاء کی زبان عربی نہیں تھی، غیر عربی میں بھی تعلیم دیتے تھے. ہاں عربی افضل ہے اور لفظ اللہ کہنا بہتر ہے، لیکن لفظ خدا، کردگار، پروردگار، خداوند تعالی، یا اس طرح اور جو فارسی میں اور مہذب زبانوں میں استعمال ہوئے، ان کا استعمال بغیر کراہیت کے درست اور صحیح ہے. ایک ناروا فرقہ ہے انکار حدیث کا. وہ علماء کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مسلمانوں کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ عالموں کو مت مانو، کیونکہ عالموں کو مانیں گے تو شکار نہیں ہوں گے ان کے ہاں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی تو اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں. ارے تو فارسی ہے، فارسی میں خدا کو پکارنا برا ہے کیا؟ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے قل اللہم مالک الملک. قال سفیان معناہ شاہان شاہ. مالک الملک کا معنی شہنشاہ. بخاری شریف. قال سفیان معناہ شاہان شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ. تو شہنشاہ مالک الملک کا ترجمہ ہے اور بخاری میں موجود ہے. لہذا اللہ تعالی کے لیے لفظ خدا، لفظ کردگار، پروردگار، خداوند تعالی استعمال صرف جائز نہیں، اس زمانے میں بہتر ہے تاکہ فتنہ انکار حدیث کا رد ہو جائے. جو ہزاروں تصنیفات ہمارے بزرگوں کی جس میں لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار اور مختلف زبانوں میں اللہ کے نام گرامی ہے، ان سب کو وہ دجاجلہ و اکاذبہ و ملاحدہ غلط کہتے ہیں. لہذا ان غلط کاروں کو رد کرنے کے لیے اس زمانے میں لفظ خدا کا استعمال کرنا اولا و بہتر ہے. وہ ہمارے ساتھی ہے، دوست ہے، مولانا آصف قاسمی صاحب، بہت ہی نیک خصلت ساتھی ہے، باہر رہ رہے کینیڈا میں. حضرت نانوتوی کے پڑپوتا ہے، خانوادہ دیوبند ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، بہت پیارے. قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تو اس کے میں کہا کہ میں نے اس میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا ہے. میں نے کہا آپ کے پردادا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تقریر دل پذیر، تحذیر الناس، آب حیات، اجوبہ اربعین، ہدایت الشیعہ، تمام کے تمام لفظ خدا سے بری پڑی. آپ نے اس تفسیر میں منکر حدیث کی حمایت کی اور حضرت نانوتوی کی مخالفت کی. میں نے کہا آپ اس میں لفظ خدا ڈالیں جگہ جگہ. ان بزرگوں کے خیال میں اتنی تفصیل نہیں ہے جو اس عاجز اور فقیر کو پتا ہے. جیسے ہمارے یہ ساتھی آپ دیکھ کتنے اچھے طلباء ہیں، تبلیغی ساتھی، دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں، دائیں ہاتھ پہ. وہ غریب سمجھتے ہوں گے یحسبون انہم یحسنون صنعا. دائیں ہاتھ مرد کی طرح ہے
مرد کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے. مرد راکی رخائے زینت بس. مرد کے لیے مردانگی بہت ہے. اور یہ بایاں ہاتھ بوجہ انجاس اور اخلاص میں ملوث ہونے کے کل مر'a ہے، تو اس کی شوم نحوست اس کو کم کرنے کے لیے انگوٹھی گھڑی تاکہ اس کی بدبو تعفن سپیروال ادا کم شی. میں نے تبلیغ کے بزرگوں کو کہا، میں نے کہا یہ آپ کے لوگ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں، اور اہل سنت کتابوں میں صراحت ہے، فتاوی شام کتاب اللباس میں، کہ انہا من دیدن الروافض، بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی یا گھڑی پہننا یہ روافض کی علامت ہے. کون اصلاح کرے گا تمہاری؟ سارے جہان کا ٹھیکہ زرولی نے لیا ہے کیا؟ نما بلکار نہیں شٹول خان سر جگڑے کو مرو. اور دشمنوں میں بڑا دشمن وہ شیطان ہے جو ایمان کا اور اعمال کا اور عاقبت کا بدترین بدخواہ ہے. اور اس نالائق کا ایک نام ہے شیطان، فعلان کے وزن پر. جب خدا تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس بن گیا. ابلس یبلس کے مانے مایوس ہونا، نا امید ہے کو شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان دے. ابلیس یعنی اللہ کی رحمتوں سے نا امید. اور فرشتوں میں جب یہ چلا گیا تھا تو اپنا نام رکھا تھا عزازیل، بروزن جبرائیل اور اسرائیل. اور اصل نام اس کا کیا تھا؟ کوئی کہتے ہیں ابو الجان تھا، کوئی کہتے ہیں جان تھا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں ہے کان من الجن، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یعنی کہ وہ اس سے پیدا ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، رب کے حکم کا نافرمان ہو گیا. لا الہ الا اللہ. شیطان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اڑی کی اور آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، شیطانیہ و سجدہ و نکڑا پھلانت شو او بے فیدی ورتد عمر عبادت شو، تو رجیم ہو گیا. رجیم مانا دھتکارا ہوا، رجیم مانا سنسار. حق تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو ملائک کو کہا کہ جب میں اس میں روح ڈالوں سب سجدہ کرو، سب نے کیا، اس نے نہیں کیا. اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، میں بشر کا سجدہ نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے، شیطان خود کہہ رہا. نور اور بشر کا مسئلہ شیطان نے کھڑا کیا. انبیاء کی بشریت کا پہلا منکر وہ شیطان ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہرالولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہرالولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.